ہاں، یہ بھی دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہم بڑے ناسمجھ ہیں۔ ہم اتنے ہوشیار ہونے کے باوجود، اتنے عقل مند ہونے کے باوجود ہم یہ حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کو اپنی زبان پر کیسے لا سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، سمجھدار ہے نہیں، شاید ہے نہیں۔ واقعی اگر سمجھدار ہوتے تو ان لوگوں کا حق سمجھتے، ان لوگوں کے درد کو سمجھتے، ان لوگوں کی فیلنگز کو پہچانتے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا کر دیا، کس کس وقت سے، کس کس سچویشن سے، کس کس حالاتوں سے یہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہمارے لیے وہ سب کیا جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے اتنا کچھ کرنے کے باوجود آج تک ہمیں نہیں جتایا، نہیں بتایا، ہم سے نہیں کہا، اور پھر ہم ان لوگوں کے احسانوں میں گر کر، ان کے احسانوں میں گر کر، ان کے احسانوں کے نیچے دب کر، ہاں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کون ہو تم نے کبھی کچھ کیا ہے ہمارے لیے، کبھی کچھ سوچا ہے ہمارے لیے؟ پھر یہ جملے، یہ الفاظ آج ماں باپ سے کیا کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا ہمارے لیے، تم نے کیا 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 ہمارے لیے۔ میں بتاؤں آج انہوں نے کیا 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 تمہارے لیے۔ جب تم چھوٹے تھے، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے تمہارے بارے میں پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ جب ہمارا بچہ ہوگا تو ہم اس کا نام کیا رکھیں گے، ہم اس کا نام کیا رکھیں گے، ہم اسے یہ بنائیں گے، ہم اسے وہ بنائیں گے، ہم اس کو ایسے رکھیں گے، ایسے کھلائیں گے، ایسے پلائیں گے۔ جناب کتنے خواب انہوں نے سجائے ہوں گے، اور جب تم دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہو، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہو، ابھی دنیا کو ظاہر ہے، پتہ لگتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ کب تک آئے گا۔ ابھی آنے میں 4 مہینے ہیں، 2 مہینے ہیں، 1 مہینہ ہے، کچھ دن ہے، کچھ وقت ہے، کچھ گھنٹے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں میرے دوستو، ہم کہتے ہیں نا، ماں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہی کیا ہے۔ آج سنو ماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس ماں نے بغیر لالچ کے ہمیں پال پوس کر جوان کر دیے۔ اس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جو اس کو درد پہنچا اس نے برداشت کیا، جو اس کو درد و غم پہنچے اس نے جھیلے، اس نے اپنی من پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ پیار دیکھو، اگر شادی شدہ ہے تو ظاہر اپنی اولاد سے تو کرتے ہی ہوں گے، کوئی ایسے ماں باپ نہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے۔ چلو، اور جس کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں سے پیار نہیں کرتے؟ بہنوں سے پیار کرتے ہیں، بھائیوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں جن کو وہ دل سے محبت کرتے ہیں، جن سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے ایسے کھانا پینا چھوڑ دیں گے؟ بتاؤ، چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ ماں ہے۔ ماں اپنی پسند کا، اپنی من پسند کا کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، اپنی من پسند سے رہنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی من پسند کا جینا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اگر چاہتی ہے کہ میں اس طریقے سے لیٹوں، ایسے مجھے راحت ہوگی، لیکن نہیں، وہ ایسے نہیں لیٹتی، وہ ایسے نہیں لیٹتی، وہ ایسے لیٹتی ہے کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کھاتی اس لیے نہیں ہے اپنے پسند کا کہ اس سے میرے بچوں کو تکلیف پہنچے گا، نقصان پہنچے گا۔ وہ اس کو کھانا پسند کرتی ہے جس سے اس کے بچوں کو فائدہ ہو، جس سے اس کے بچوں کو فائدہ ہو۔ ابھی تو اس نے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے، ابھی تو بچوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، زندہ بھی ہے یا مرا ہوا ہے، ہاتھ پیر اس کے ہیں یا آپائج ہے، پتہ نہیں اندھا ہے یا اسے دکھائی بھی دیتا ہے۔ ابھی تو ماں باپ نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اتنا پیار، اتنا پیار میرے بھائیوں، تھوڑی غور کرنے والی بات ہے، بس تھوڑی سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم نے اپنے ماں باپوں کو اتنا رسوا کر رکھا ہے، اتنا ذلیل کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا ان کے دکھ و درد یاد نہیں ہیں؟ ان کے غم یاد نہیں ہیں؟
ان کا پیار یاد نہیں ہے۔ اگر ان کو ستائیں گے تو پھر کس سے محبت کریں گے؟ بتاؤ تو صحیح، کس سے محبت کریں گے؟ اور ہم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اللہ نے اپنے لاڈلے حبیب، اپنے لاڈلے رسول کا امتی بنایا، اور پھر اس میں ہمیں پیدا کیا۔ کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اور وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارے مٹی کے بھی ماں باپ ہوں تو تمہیں حق نہیں ہے تم ان کو اف تک بھی بولو۔ اف سے کم درجے کا اگر ہوں بھی ہو، اپنے ماں باپ سے وہ بھی مت کہو۔ کیا حال کر رکھا ہے آج ہم نے اپنے ماں باپوں کا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، وہ کھانا پینا ہمارے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے حکم ہیں۔ اللہ نے حکم دیا اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان سے محبت کرو، ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کی جنت ہے اپنے ماں باپ کے پیروں کے نیچے۔ چاہو تو جنت کو ٹھکرا دو، چاہو تو اپنا لو، چاہو تو بنا لو جنت کو۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اپنی جنت کو ٹھکرانا ہے یا بنانا ہے۔ اللہ کی قسم آج ہم لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم نے اپنے ماں باپوں کو بہت دکھ دیا ہوا ہے، بہت دکھ دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ چھپ کر، کونے میں ہو کر، سب سوجل ہو کر، اکیلے میں بیٹھ کر تڑپتے ہیں، پھڑکتے ہیں، روتے ہیں۔ کیا فیلنگ ہوگی ان کی، کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ اس ماں نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ نہیں، اس سے میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ اپنی اولاد کے لیے جس میں اس کو سکون ملتا تھا، جس طریقے سے لیٹنے سے، اس نے وہ لیٹنا چھوڑ دیا۔ نہیں، میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بچے کو پریشانی نہ پہنچے۔ اس نے ان دردوں کو برداشت کیا جب بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ اگر گرنا پسند کرتی ہے تو وہ پٹ گرنا پسند نہیں کرتی، وہ چت گرنا پسند کرتی ہے، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پھر وہ ماں جب اس بچے کو جنم دیتی ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے، کیسا پیار کرتی ہے، کیسی محبت کرتی ہے، کیسے گلے سے لگاتی ہے۔ اللہ کی قسم میں بیان بھی نہیں کر سکتا اس محبت کو، اس پیار کو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اللہ معاف کرے۔ میرے دوستو، تھوڑا دھیان سے سنو۔ اگر اس ماں کا بچہ اپاہج ہو، اگر اس ماں کا بچہ اپاہج ہو، اگر اس ماں کا بچہ اندھا ہو، اگر اس ماں کا بچہ کالا ہو، اگر اس ماں کے بچے میں کوئی عیب ہو جس کو لوگ دیکھنا پسند نہ کریں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں پیدا، بہت بچے ایسے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اس کے پھوڑا ہے، اس کے پھنسی ہے، اس کو یہ بیماری ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایسے بھی اولادیں ہوتی ہیں، اور وہ ماں جس بچے کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، کیسے اپنے اولاد کو کلیجے سے لگاتی ہے، کیسے اپنے گلے سے لگاتی ہے، اور کیسے اس کے بوسے لیتی ہے، کیسے اس کا ماتھا چومتی ہے، کیسے اس سے پیار کرتی ہے، پھر اس کو اس محبت کے ساتھ اپنے گلے سے لگائے رکھتی ہے، اس سے پیار کا اظہار کرتی رہتی ہے، اسے چومتی رہتی ہے، اور اس کو اکیلا نہیں چھوڑتی، تنہا نہیں چھوڑتی کہ کسی طریقے سے میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی وجہ سے یہ پریشان نہ ہو۔ وہ کیسے گلے سے لگا کر رکھتی ہے، بھلے ہی کیسا بھی ہو، خوبصورت ہو یا کالا ہو، صحیح ہو یا اپاہج ہو، نابینا ہو یا دکھائی دیتا ہو، بولتا ہو یا گونگا ہو، سنائی دیتا ہو یا کان بہرے ہوں۔ میرے بھائیوں، کیسا بھی ہو، ماں اپنے بچے سے بے حساب پیار کرتی ہے۔ اور پھر ہم اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، کیا ہے تم نے ہمارے لیے۔ پھر وہ اس کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے۔ پھر بیچ میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ اگر ماں کی طبیعت خراب ہے اور بچے کی طبیعت خراب ہے تو میرے بھائیوں ہر انسان کو اللہ نے امیر نہیں بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے مالدار نہیں بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ کوئی مالدار بھی ہوتے ہیں، کوئی غریب بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک مہینے کی دوائیاں لے لیتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک وقت کی بھی دوائی نہیں لے پاتے۔
एक वक्त की भी दवाई नहीं ले पाते। मेरे दोस्तों, वो माँ क्या करती है, अगर खुद भी बीमार है और उसका बच्चा भी बीमार है, अपनी दवाई छोड़ देगी, अपनी दवाई भुला देगी, खुद बीमार रह लेगी, खुद दुख और दर्द में रह लेगी, अपने बच्चे को नहीं देख सकती, अपने बच्चे को नहीं देख सकती, उसको दिलाएगी, उसको खिलाएगी, उसको पिलाएगी, पहले वो ठीक हो, फिर और कहेगी कि ये सही है तो मैं सही हूँ, ये सही है तो मैं सही हूँ। अरे करना ही किसके लिए है मेरे दोस्तों, जब हम पैदा भी नहीं हुए उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए सोचा, इतना कुछ पहले ही हमारे लिए कर लिया कि मुझे अपने बच्चों का नाम क्या रखना है, उसको किस स्कूल में पढ़ाना है, उसके कपड़े कैसे बनाने हैं, उसका नाम क्या रखना है, उसकी कैसी कैसी तैयारियां करनी है, उसको कैसा पाल पोस कर बड़ा करना है, और उससे कैसी कैसी उम्मीदें लगाई होंगी। और जब वो पैदा हो गया तो माँ बापों ने अपनी औलाद के लिए जीना छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी की इतनी चीज़ें छोड़ दी जो उनको बहुत पसंद थी, जो वो करते थे। अब बस अपनी औलाद के लिए अपनी जवानी को ख़त्म कर दिया, खफा दिया। ये जवानी, ये बुढ़ापे की ज़ुर्रिया में बदल दी और बच्चे को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसे जवान बना दिया, उसे यंग बना दिया, उसे कवि बना दिया, उसे ताकतवर बना दिया। और फिर वो बच्चा जो खुद दूसरों का मोहताज था, जो अपने माँ बाप के बगैर चल भी नहीं सकता था, अपनी टांगों पर, अपनी कमज़ोर टांगों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, अपने नाजुक दांतों से जो भी निकले भी नहीं हैं और कुछ वक्त बाद निकल भी गए थे, उनसे खा भी नहीं सकता था, अपना आप खा भी नहीं सकता था, अपना आप चल भी नहीं सकता था, अपना आप बोल भी नहीं सकता था, अपनी ख्वाहिशों का इजहार नहीं कर सकता था, अपनी पसंद का मांग भी नहीं सकता था। लेकिन उनके माँ बाप की मोहब्बत जो उसे पसंद था उसे ला कर भी दिया, उसके लिए अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी, उसके लिए अपने लिए जीना छोड़ दिया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसे मोहब्बत के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, उसे खिलाया खुद भूखे रह गए, उसे पिलाया खुद प्यासे रह गए, उसे पहले बीमारी से दूर करने की सोची, भले ही खुद बीमारी में मुब्तला होकर रह गए। फिर वो औलाद कहती है कि आपने हमारे लिए क्या ही किया है, आपने हमारे लिए क्या ही किया है, क्या कुछ नहीं किया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए, बताओ तो सही, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर हम कहते हैं कि क्या कुछ किया है, ये कुछ किया है जो हम सोच भी नहीं सकते, जिसका हक भी नहीं उतार सकते। और फिर हमने क्या किया अपने माँ बापों के लिए? उस माँ बाप ने जिस वक्त उसे खाने की ज़रूरत थी, जिस वक्त हम उनके मोहताज थे, उन्होंने हमारी मदद करी। जिस वक्त कोई हमारा साथ नहीं दे सकता था, उस वक्त हमारे माँ बापों ने हमारा साथ दिया, हमसे मोहब्बत की, हमारे साथ रहिए। वो जवान थे, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते थे, वो यंग थे, वो ताकतवर थे, उनको ये सलाहियत थी, ये क़ुव्वत थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। और उस वक्त हम मोहताज थे, हम ज़ईफ़ थे, हम कमज़ोर थे, किसी से बोल नहीं सकते थे, हम बहरे से भी थे, किसी की बातों को समझ नहीं सकते थे, हम अपाहिज से भी थे, हम खुद की टांगों पर खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे। हर वक्त माँ की गोद में, बाप की पिडिम पे, बाप के साथ, माँ के साथ अपना वक्त गुजारा करते थे। और फिर आज वो उन कामों को करते 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 उस पोजीशन पर पहुँच गए हैं, उस मकाम पर पहुँच गए हैं कि उनकी टांगों की ताकत ख़त्म हो चुकी है, उनकी देखने की ताकत ख़त्म हो चुकी है, उनको सही से बात समझ में नहीं आती, वो सही से कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते। और फिर हम कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया था, तुमने हमारे लिए करा ही क्या है। और फिर जब उनको मदद की ज़रूरत होती है, जब उनको साथ की ज़रूरत होती है, जब उनको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, फिर हम उनको तन्हा छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, घरों से निकाल देते हैं। फिर क्या क्या काम करते हैं, फिर उनके साथ कैसे सलूक करते हैं, कैसी मोहब्बत करते हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उन्होंने हमारे लिए वो सब किया है जो हमने उनके लिए नहीं किया। मेरे भाइयों, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है। अल्लाह की कसम, ये दुनिया एक धोखा है, इसमें जो आया है वो यहाँ नहीं रहा है। हमारे परदादा, बाप दादा सब चले गए। माँ बाप आज हैं तो उनकी खिदमत कर लो, बहुतों के वो भी चले गए, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। और हम सबको पता है कि इसका हिसाब किताब भी है, इसके सवाल और जवाब भी हैं। हाँ, हमें सब पता है,
پھر ہم اپنی زندگیاں غافلوں والی گزاریں، ان کی خدمت کرے بغیر اپنی زندگیوں کو بتا دیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو سمجھو، ان کی محبتوں کو سمجھو، اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھاؤ، ان کو کبھی اداس نہ کرو، ان کے بڑھاپے میں ان کے سہارا بنو، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کا اظہار کرو، اور جس طریقے سے وہ ہمارے کام آئے تھے بچپن میں، جیسے انہوں نے ہمیں سنبھالا تھا، ایسے ہی ان سے محبت کرتے، ان کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ ہاں، یہ ہے اصل محبت۔ اگر اپنے ماں باپ کے بھی نہ ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ کس کے ہوں گے؟ پھر یہ کہاوت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اور پھر ہمارے رب نے ایک اوپر عدالت رکھی ہے، جو کہ اس میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، بڑے دھیان سے ان کی عزت و احترام کے ساتھ اپنے وقت کو گزارو، ان سے محبت کرو۔ کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ ماں باپ کا مقام ایسا ہے۔ اللہ نے تشبیہ بھی ماں سے دی ہے، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور باپ، سبحان اللہ، باپ کیا کچھ ہمارے لیے نہیں کرتا، کیا کچھ ہم اپنے باپوں کو دیکھے تو صحیح، ایک دو دن ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کیسی فیلنگز لیتے ہیں وہ، کیا کہنے لگتے ہیں، کیا سوچنے لگتے ہیں، پھر غصے میں آ کر مارنے بھی لگتے ہیں۔ کیوں گیا؟ اگر کہیں رہ گیا کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت لگا دیا، ماں باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، حالانکہ پتہ ہے واپس آ جائے گا، یہیں گیا ہے، رشتہ داری میں گیا ہے، فلاں جگہ گیا ہے، گھومنے گیا ہے، لیکن تھوڑا وقت زیادہ لگا دیا، پھر اسے ماں باپ کیوں مارتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، کیوں مارتے ہیں؟ محبت، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے دور ہو، اور پھر ہم کہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ سے محبت کرو، ان سے محبت کے اظہار کرو۔ ہاں، مختصر سی زندگی ہے، ان کو غم نہ آنے دو، ان کو دکھ نہ آنے دو، ان سے محبت کرو، ان کے سہارا بنو۔ ہاں، ان سے پیار کرتے اپنی زندگی گزارو۔ آج ہم اپنے ماں باپ سے پیار کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہماری ایسی خدمت کرے گی۔ ہاں، ایسی خدمت کرے گی، وہ دیکھے گی، ہماری اولاد دیکھے گی کہ ہمارے ابا ہماری دادی کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہماری اماں ہمارے نانے کے ساتھ کیسا اس نے سلوک کرتی تھیں، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرتے تھے۔ وہ جب بیمار ہوتے تھے تو ہمارے ابا دوائی لے کر آتے تھے، وہ جب تھک جاتے تھے تو ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبا کرتے تھے۔ وہ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو سیکھیں گے۔ جب میں یا آپ اس حالت کو پہنچیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بڑھاپے میں جواب دے دیں گے کہ اب ہم میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہی، ہم میں سوچنے کی صلاحیت وہ نہیں رہی جو کبھی جوان ہوتے ہوئے تھی۔ ہاں، پھر بچے دیکھیں گے کہ آج ہمارے ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کے ٹانگوں میں درد ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج ہمارے ماں باپ کو یہ حاجت پیش آئی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے، پھر وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، زندگی بڑی سوچ سمجھ کر گزارو، بڑے اچھے طریقے سے گزارو، بڑی پیار محبت کے ساتھ گزارو۔ ہاں، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، زندگی بڑی مختصر ہے اور اس کا ہمیں حساب بھی دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے اور اس کو جوابات بھی دینا ہے۔ تو اللہ کے حکموں کو بھی پورے کرتے ہوئے زندگی بتاؤ، اپنے نبی کے طریقے پر زندگی بتاؤ، اور خصوصاً نمازوں کی پابندیاں کرو انشاءاللہ۔ ہاں، ہم ایمان والے نمازوں کی پابندیاں کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر نمازیں فرض ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، جو کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، وہ نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے تو یہ کیسی محبت ہوگی۔ بس زیادہ نہیں، اتنا ہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندیاں کرو انشاءاللہ۔ کرو گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔